ایک اور سوال، فرض نماز کے بعد یا نماز کے بعد دعا مانگنے کی اہمیت پہ روشنی ڈال دیجیے۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی قریب ہے، وہ تو جانتا ہی ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ یہ سوچ کے دعا نہیں مانگتے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دعا تو میری بچی نا ایسی ہے کہ دعا کے بغیر مسلمان کی زندگی ایک لمحہ ایسا نہیں جب اسے اللہ سے مانگ کے نہیں رہا۔ کچھ مل گیا تو اس کو الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرے، کچھ تکلیف دہ شاید نظر آ رہی تو پناہ مانگے کہ اللہ اس سے بچانا، کوئی غلطی ہوگی استغفار کرے، ہر موقع پر نہ اللہ کو یاد کرے، دعا سے مستقیم۔ باقی ہاتھ اٹھا کر یہ وہ الگ بات ہے کہاں آپ نے کیے۔ نماز کے بارے میں آپ میری بچیاں بہنیں سن لیں، نماز ہم نے نا رٹی رٹائی بنا لی کہ بچپن میں یاد کرے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک رب العالمین کی السلام علیکم، جس سے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، ہمیں نہیں پتہ چلا کیا بعد میں پھر ہوتا ہے۔ آخر بندے کو حاجتیں تو ہوتی ہیں کہ میں رب سے مانگوں، وہ کسر بعد میں نکالتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا ہے کہ واقعہ موجود ہے، پوری زندگی حضور نے نماز کے بعد دعا نہیں، کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا، نہ دعا کی ضرورت ہی نہیں، نماز میں کرتے تھے۔ 7 جگہ حضور نے نماز کے اندر سن لیں، آپ بھی کرنا شروع کریں، اور اس کے لیے کوئی عبادت رکھنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے دل میں آئے میرے طرف سے سن لیں۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، آپ کو اور اسی میں اور اپنی زبان میں، یہ بھی چھوڑیں کہ عربی ہے یا نہیں، نماز کے اندر اپنی زبان میں روئے کہ مولا رحم فرما، ہمارا یہ مسئلہ حل۔ شروع میں ہی حضور نے کیا، رکوع میں کیے تسبیح کے ساتھ، سمع اللہ لمن حمدہ کو کھڑے کھڑے، سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان، تشہد میں، 7 جگہ آتی ہیں جس میں حضور دعا، اور 2 تو آپ نہ بلائے۔ سجدہ جب کرے فرض نماز ہو سنت ہو کوئی، سبحان ربی الاعلیٰ کیا کرنا میری بچیوں بہنوں خدا کے لیے، وہاں ہی سر رکھے نا، جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا آدمی محنت کرنے کے لیے، آپ خدا کے سامنے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں پڑتا، اب اس سے زیادہ عاجزی کیا کرے گا؟ فَقَامِنٌ يُسْتَجَابَ لَهُ، حضور نے فرمایا یہ گارنٹی ہے کہ اس وقت جو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ دعا میں زور لگا دو، وہاں جو مانگنا نا، آپ کو جو پریشانی، ہمارے اتنے بڑے عالم تھے کٹڑ اہل حدیث ظاہری جنہیں کہتے امام ابن حزم سفیان نے، انہوں نے کہا یہ کس دین میں آیا کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے؟ نماز کے اندر دکھا ہوا ہے تو حدیث، صرف الحمد شریف اور سورت نہیں ہم بدل سکتے، وہ عربی میں پڑھنی پڑے، باقی ہر جگہ نا اپنی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، نثر میں، نظم میں، جس طرح آپ کو رونا آئے نا سجدہ۔ اور دوسری بات جب اتحیات آخری ہوتا تھا درود شریف پڑھنے کے بعد حضور کہتے سلام سے پہلے زور لگا لو، جتنی پڑھنی ہے نا مانگ لو۔ اور امام ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی کہ کوئی شخص کسی آدمی سے ملنے جائے، اس سے کام ہو، اس وقت تو بات نہ کرے، جب السلام علیکم کہہ کر رخصت ہو پھر منہ کر کے آوازیں دیتا رہا، چودھری صاحب میں نے یہ مانگنا، بیوقوف ہو سکتا مانگتا جب پاس بیٹھا، جب بندوں سے کٹ گیا اللہ اکبر کسی طرف دیکھ نہیں سکتا، السلام علیکم تک اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا۔ یہ 2 موقع تو آپ ان 7 میں سے یاد رکھیں کہ سجدہ اور آخری اتحیات درود کر لے، اپنی زبان میں کر لے، آپ کو کوئی پھر کمی نہیں نظر آئے گی، نماز معراج بن جائے گی۔ اور جنہوں نے یہ شروع کیا نا بیٹا یقین جانے وہ لوگ مان گئے کہ جو نماز کا مزہ آیا کبھی نہیں، اور اب نماز چھوٹ ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہماری اپنی ضرورت ہے۔ بعد میں ذکر اذکار تسبیحیں کریں، آیت الکرسی پڑھیں، وہ سکھائی آپ نے، دعائیں نماز کے اندر اندر مانگ لیں جو مانگنا۔ بسم اللہ۔ 7 مقامات میں دہرا بھی دیتا ہوں نماز میں جس میں آپ مختلف دعا مان سکتی ہیں۔ ایک تو اللہ اکبر کہہ کے جب ہم دعا استفتاح پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اپنی زبان میں ایک یہ موقع موقع مانگیں جو آپ کی ضرورت۔ دوسرا رکوع میں، تیسرا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، چوتھا سجدے میں، 5واں سجدے سے اٹھنے کے بعد، چھٹا دوسرے سجدے میں، اور 7واں درود پاک کے بعد دعائیں۔ 7 مقامات مولانا جو ابھی بتائے ہیں ان کو نوٹ کر لیں، یہ بڑی کام کی چیز ہے، آپ کی نماز میں خشوع و خضوع اور محبت اور شوق جو ہے وہ انشاءاللہ سے تھوڑی سی کمی رہ گی۔ آپ شروع میں اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے
ہاتھ اٹھا کر بھی کبھی ویسے قنوت نازلہ پڑھے، دوسری رکعت میں رکوع نہ جانا بھی، الحمد شریف پڑھی سورت ہاتھ اٹھا لی، دعائیں کی، پھر رکوع میں تیسرا، سیدھے کھڑے ہو کر چوتھا، سجدے میں پانچواں، درمیان میں چھواں، اور پھر آخری اتحیات میں ساتواں۔ 7 مقام پر ابن قیم رحمۃ اللہ سارے حدیثوں کے حوالے دے دیے۔ اسی لیے حضور کی نماز اللہ سے بات ہوتی ہے، رٹی بات نہیں، اپنی باتیں کرتے تھے کہ اللہ میری یہ حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ ہم نے گم کر دی، اس لیے پھر طبیعت مجبور کرتی ہے کہ کم مانگیں، وہ بعد میں کثر پوری کرتی، بعد میں کوئی حوالہ نہیں ہے، بعد میں ذکر اذکار کریں، دعائیں نماز میں